آخر کب تک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیارے حبیب کہ اولیاء اللہ کے شان میں لوگ گستاخیاں کریں گے؟ آخر اس کا ذمہ دار ہے کون؟ دوستوں، آج یہی باتیں ہم کو سمجھنی ہے کہ یہ جو آج لوگ جو ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، خود مسلمان کیوں نہ ہو، لوگ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، لوگ انبیاء کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اولیاء کرام کو نہ جانے کیسے کیسے جملے بول رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے اصلی وجہ ہے کیا؟ تو آئیے یہی سب باتیں اسی ویڈیو میں آپ کو سننے ملے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک، سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ آنے والی نئی ویڈیو آپ اسی طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ انٹرسٹنگ ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے ہوئے بھی کام بنا دیتا ہے۔ یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوستو، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ پاک ہی کی چاہیے ایک بندے کو وہ عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، کیونکہ یہ شرک ہو گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے ہر بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ جب کوئی بھی لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اسے یہودی، اس کے ماں باپ یہودی بناتے ہیں، غیر مسلم بناتے ہیں، لیکن وہ جب بھی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ لوگ اللہ پاک کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے پیارے محبوب حضور احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث یعنی کہ بھیجا کہ محبوب جا کر دنیا میں جو ہے میری عبادت کے لیے بندوں کو لے کہو، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں۔ لیکن آخر کیا بات ہے کہ لوگ حضور کو جب دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا، لوگ حضور کو بھی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہیں۔ ایک لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جس اللہ پاک نے انسان کو جب عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے انسان سے وعدہ لیا کہ انسان کی سب روحیں جمع تھی، اللہ پاک نے انسان کو بتایا کہ کالو مطلب میں تمہارا کالو رستہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے بندوں نے کہا میں کیوں نہیں، تو میرا رب ہے تو ہم تیری ہی بندگی کریں گے۔ اللہ پاک سے بندوں نے اللہ پاک سے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ پاک ہم دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں پوجیں گے۔ لیکن آج بندہ ہے کہ اپنے رب سے وعدہ توڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو لوگ اپنے پیارے حبیب کو نہ جانے الٹی سیدھی بکواسیں کر رہے ہیں۔ آخر کیوں کر رہے ہیں دوستو؟ پھر اولیاء اللہ کو جب اللہ پاک نے بھیجا تو اولیاء اللہ کو نہ جانے کیسی کیسی گالیاں اسے دے رہے ہیں، نہ جانے شرک اور بدعت کے فتوے لوگ لگا رہے ہیں۔ آئیے اسی بات کو میں آپ کو سمجھتا ہوں، اسی بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہ دوستو دیکھیے، جب اللہ پاک نے اپنے پیاری حبیب کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ جو ہے میری عبادت کے بندوں سے کہو، تو کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طریقے سے جب اللہ پاک نے انبیاء کرام سے جب جو ہے پیارے حبیب کے صدقے کائنات بنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تب سے لے کر آج تک جو ہے پھر اللہ پاک نے جب تک اپنے پیارے محبوب کو چاہا، لوگ جو ہے جتنی چاہ باتیں مانی، پھر اس کے بعد جو ہے اولیاء اللہ کا دور شروع ہوا، لوگ اولیاء اللہ کو بھیجتے رہے۔ اللہ پاک یاد رکھیے، اولیاء اللہ کا انکار کرنے والا خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتا ہے جو میرے ولی سے منہ رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچے، جب ہمارے علماء اہل سنت جو ہے جب حق کی بات کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ غلط، یہ مسلمان غلط ہے،
تو وہ کہتا ہے کہ سنی تو آپس میں لڑانے کی بات کرتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا صحیح بات بتانا، کیا صحیح بات بتانا یہ لڑانا ہوتا ہے؟ اگر صحیح بات بتائے لڑانا ہوتا تو حق یہ، اس سے پہلے آپ ایک واقعہ سن، اس سے پہلے میں آپ کے بات کی تصریح، ایک بات کی نشاندہی کر دوں کہ جب جو ہے اللہ پاک نے ابلیس کو حکم دیا کہ اے ابلیس سجدہ کر، جنت میں ابلیس تو ہے فرشتوں کا استاد تھا، اللہ پاک نے اسے فرشتوں کا استاد بنایا تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ اب آپ جب فرمائے اللہ نے انسان کو جو ہے افضل مخلوق کہا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا فرمایا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی اللہ پاک انسان کو افضل کہہ رہا ہے، لیکن فرشتہ نوری مخلوق ہونے کے باوجود بھی جو ہے اللہ پاک جو ہے اسے فرشتوں کا استاد جو ہے فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اللہ پاک نے جو ہے فرشتوں سے کہا، پھر جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کرنا سوائے ابلیس کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکڑ گیا، اور یہیں پر سے جو ہے جب وہ اکڑا تو اللہ پاک نے کہا تو فرشتوں کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ ایک تو اکڑ گیا، اور جو وہ جملہ بولتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ وہ اکڑ گیا اور جو وہ جملہ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہیں پر سے اللہ پاک نے جو ہے اسے لعنت کا توپ پہنا دیا اور اسے راؤنڈر بارگاہ کر دیا اور کہا نکل جا، تو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تیرے پر لعنت ہے، میری تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آپ جا سوچے جب اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ابلیس کو روندا درگاہ کر دیا تو وہ اسے اللہ کے لانے کا توپ پہنا کے اسے درگاہ روندا کر دیا۔ اب ایک بات جہاں سے سمجھنے والی ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جنت میں جو جائے گا جنت کس کے لیے بنی ہے؟ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے، جنت میں وہی جائے گا جو مسلمان ہوگا۔ اب ابلیس جنت میں تھا، ابلیس جنت، یہاں سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ تمام حضرات، آپ تب سب لوگوں، ابلیس جنت میں تھا، جب تک مسلمان تھا تب تک جنت میں تھا، لیکن جیسے ہی ابلیس کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا وہ کافر ہو گیا۔ اب جب ابلیس کافر کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، وہ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے اسے اللہ پاک نے کافر بھی کہہ دیا اور ہمیشہ کی جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ لعنت کا توپ پہنا کر بھی اسے نکال دیا۔ اب جا سوچے آج لوگ انبیاء کرام کے سامنے گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو فلمی مسلمان کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اور جس اللہ پاک نے خود اللہ پاک نے انبیاء کرام کے سامنے گستاخی کرنے والے کو کافر کہہ دیا ہے، تو آج کا سنی مولانا جب کہتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ شرک کرنے والا کافر ہے، لوگ جو سنی علماء پر بہتان کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ پاک کی سنت کو ادا کر رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اسے کافر کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ بات آپ ضرور سنیے، اسی لیے جب اللہ پاک نے اسے روندا دربارگاہ کر دیا ابلیس کو تو وہ کافر ہو گیا اور اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں صرف مسلمان کا حق ہے، کسی اور کا نہیں، اسی لیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اور دوسری بات حق اور غلط کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے سنی علماء جو ہے کافر کہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے جو ہے آدم علیہ السلام کو ایک نبی کو نہ ماننے پر، نبی کو سجدہ نہ کرنے پر کافر کہہ دیا، تو آج لوگ جس کے صدقے یہ کائنات بنی ہے، جن کے صدقے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، خود اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب جب تجھے پیدا کرنا میرا مقصود نہ ہوتا، میں نہ یہ زمین بناتا یا آسمان بناتا، بلکہ اپنے رب ہونے کا بھی ظاہر نہیں کرتا کہ میں رب ہوں۔ اب جا سوچے کہ آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی کیسی گالیاں بکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا محبت ایسے کی جاتی ہے؟ کیا محبت کی یہی نشانیاں ہیں؟ کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتا ہے اور
کوئی یہ کہے کہ صرف زبان سے الٹی سیدھے بکواسیں کہے اور کہ میں محبت کرتا ہوں، کیا محبت اسی کو کہیں گے؟ نہیں، محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے، محبت اس کو نہیں کہیں گے کہ اب زبان سے تو کیا محبت کے طور عمل سے آپ یہ کہیں کہ نفرت والے کام کریں، نہیں، جب محبت کا اظہار کیا ہے تو محبت کی نشانی بھی یہ کہ محبت والے کام کرے۔ یہ جو بہاوی دیوبندی جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سنی ہیں، شرم نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گستاخیاں کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت ایسے کی جاتی ہے؟ محبت تو ایسے کرنی چاہیے جسے تو اپنے بیوی سے پیار کرتے ہو، ویسے وہ محبت ہو کیا؟ کیا حضور سے محبت ایسے کی جاتی ہے؟ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں باپ جان اولاد یہاں تک سے اس کی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، وہ سخت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ جب حضور سے جان سے زیادہ محبت کرنے کو کہنے وہ سخت مسلمان اس وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے جان سے بڑھ کر یہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہاں لوگ تو ہے نہ جانے ذرا سی اپنی دنیا میں چند دنوں کے رہنے کے باوجود بھی لوگ حضور سے نفرت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ زندگی ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایک جملہ جو بول رہے ہیں نا ہمیں بہت بھاری پڑے گا کل بروز قیامت۔ آج جو ہم بول رہے ہیں یہ جملہ اللہ پاک کے معصوم فرشتے اسے لکھ رہے ہیں اور کل بروز قیامت ہمیں اسے پڑھ کر سنانا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا بولیں۔ آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخیاں کر رہے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب ہمارے علماء اہل سنت جب سمجھاتے ہیں تو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مولوی مولانا جو ہے یہ لڑانے والا کام کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے یہ اللہ پاک کی سنت کو ادا کرے سنی مسلمان، جس طریقے سے یہ اسے کافر کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود جب ایک نبی کو نہ ماننے پر کافر کہہ دیا تو یہ اسی کو سنت کو ادا کرا یہ سنی مسلمان۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور یہ اللہ کو مانے۔ یاد رکھیے آج غیر مسلم میں بھی جو انبیاء کے سامنے گستاخیاں کی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کل کربلا کے میدان میں جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ قتل کرنے والا کون تھا؟ امام حسین کو قتل کا فتویٰ دینے والا کون تھا؟ 500 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا۔ مفتی کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے نا۔ مسلمان نے ہی فتویٰ دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے پر۔ اب ذرا سوچے جب امام حسین کو قتل کرنے پر جو ہے فتویٰ دے رہا ہے نواسہ رسول کو، جب اسے امام حسین نے جنگ کیا تو جنگ کس سے کی جاتی ہے؟ مشرکوں سے یا پھر مسلمانوں سے؟ جیسے امام حسین نواسہ رسول ہے، انہیں چوما کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے لوگ۔ آج امام حسین کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں؟ جب امام حسین نے جب ان لوگوں سے جنگ کیا تو جنگ جو ہے کفار سے کی جاتی ہے، مشرکین سے کی جاتی ہے۔ تو جب امام حسین کو جو ہے قتل کرنے پر فتویٰ دینے والا جو ہے کون تھا؟ مسلمان ہی تھا۔ اب جو ہے اس کے بعد دیکھ لیجئے جنگ جب ہوئی پہلے کی، یہ تو جب جنگ ہوئی تو اس سب کون تھا؟ اس وقت مسلمان تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک بار جو ہے ایک شخص تھا، اس کا نام آپ یاد رکھیے، ذوالخبیثہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی گستاخی بڑے لفظ کہا۔ کیا کہا ذرا غور سے سنیے کہ اے محمد تم برابر سے انصاف کرو، تم یہ تقسیم میں جو ہے آگے پیچھے کر رہے ہو، مطلب اس طرح کا جملے کہا۔ اب ذرا سوچے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بگڑ گیا، کہا تجھ پہ لعنت ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ جب ذرا سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ ہی مسلمان تھا۔ اسی لیے جب مسلمان ہی ایک دوسرے مسلمان کہہ رہا ہے تو ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، لیکن جب غیر مسلم کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے مذہب والا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ جب کوئی مسلمان سمجھاتا ہے، کوئی مسلمان جو ہے کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے آج کل سب ایک ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک کیسے ہو جانا چاہیے؟ جب لوگ آج اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سنتے، خلاف سن سکتے، لوگ اپنی ماں کے بارے میں نہیں سنتے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ الٹی سی بکواس سے کرے گا، کیا مسلمان سنے گا؟ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ آج جو ہے اہل سنت حق مذہب حق اہل سنت کے ہی دامن پکڑے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری شعر
ارشاد فرما دی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہو اطرت رسول اللہ کی. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کی دعا کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمیں ایمان و عقیدے کی دعا کرنی چاہیے. کہ اس میں اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی غلطیاں ہو گئی اللہ پاک اسے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ربی ذنبی تو حق لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.